بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 18۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ اس سبق کی ابتدا میں ہم وہی چیز دوبارہ رپیٹ کریں گے جو ہم اپنے سابقہ اسباق میں کر چکے ہیں، اور ہر سبق کے شروع میں یہ چیز ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے اس کو سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید آسان ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کو آگے نشر کیا جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے درود کے بعد، چونکہ ہمارا جو یہ سبق ہے یہ سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، ہمارا جو لیول ہے لیول 1، اس کا یہ سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، اور ہم نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اس کورس میں یعنی ان 19 اسباق میں ہم قرآن مجید کو اور نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں ان کو ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور پھر نماز کے متعلق ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور اس ترتیب کے ساتھ ہم سابقہ لیسن میں اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے درود کے بارے میں پڑھا تھا کہ نماز میں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ کون سا درود پڑھنا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ اب نماز میں درود کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ تشہد میں بیٹھ گئے، التحیات آپ نے پڑھ لیا، یہ بھی ہم سیکھ چکے۔ اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور درود کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور گرامر میں پڑھیں گے عندہ، قال، قام، اس کی گردان۔ نکات تعلیم یا شوق بھی پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم صرف 7 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 7، 5 اور 2، 7، اونلی 7، صرف 7 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2466 مرتبہ آئے ہیں، 2466 ٹائمز یہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو یہ 7 الفاظ آج ہم سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 2466 بار آئے ہیں۔ تو سابقہ اسباق کے ساتھ یعنی 17 اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کا سبق 18واں، اس سبق کے ساتھ 117 الفاظ ہم سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 38122 مرتبہ آئے ہیں۔ اور یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 4500 الفاظ ہیں جو رپیٹ ہو کر بار بار قرآن مجید میں آ کر ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 78000 ہیں۔ یعنی اگر تکرار والے الفاظ کو ختم کر دیا جائے تو پھر تعداد کیا ہے؟ 4500، لیکن وہ رپیٹ ہو کر تقریباً 78000 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی، تو سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ نماز ختم کرتے وقت جب آپ نے درود پڑھ لیا، اس کے بعد دعا کرنی ہے اور پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ تو نماز کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس کے بارے میں ایک دعا آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ وہ دعا ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کو، جو امت کے سب سے بہترین شخص ہیں، خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ آپ نے اس دعا کو نماز میں پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنا اہم پیغام ہے کہ نماز کو ختم کرنے سے پہلے، درود کے بعد، سلام سے قبل آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ ایسی عظیم دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار یار، اپنے دوست اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اس دعا میں کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ نماز ختم کرنے پر مغفرت طلب کیجئے۔ نماز جب آپ ختم کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مغفرت طلب کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور نماز کے بعد سیدھے راستے پر قائم رہنے کا مستحکم ارادہ کیجیے۔ نماز ختم کرنے سے پہلے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار، مغفرت طلب کیجیے، اور اب آپ نماز جب ختم کر لیں گے تو اس وقت یہ پکا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو تو معاف کر دے، جو میں نے ظلم کیا، جو میں نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اب یہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی جان پر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی اور بغاوت سے میں باز رہوں گا، تیری نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس کا مستحکم ارادہ کیجیے، اور پھر یہ پلاننگ بنائیے نماز سے نماز تک۔ ایک نماز آپ نے پڑھ لی، دوسری نماز تک آپ نے کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کی پلان بنا کر زندگی گزاریں، اور جب پھر آپ دوسری نماز میں حاضر ہوں گے، اگلی نماز میں، تو پھر حاضر ہونا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو میں معافی مانگنے کے لیے پھر حاضر ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ایک عظیم دعا ہے جس کو درود سے قبل، نماز کے اختتام سے قبل، درود کے بعد، میں نے درود سے قبل کیا دیا، درود کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جی، دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا کا پہلا جملہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم۔ اللہم اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، انی اس کا مطلب ہے بے شک میں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور جب انی کہیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ بے شک میں۔ یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو سکھایا تھا انہو، انہم، انہو کہیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ بے شک وہ ایک، انہم بے شک وہ سب، اور انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، اننا بے شک ہم، اور انہا بے شک وہ عورت۔ تو انی کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میں، بے شک میں نے کیا کیا؟ ظلمتو، میں نے ظلم کیا۔ تو تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے۔ اگر آپ وہ کہیں گے تو ایسے کہیں گے ظلم، اس نے ظلم کیا، ظلمو، ان سب نے، ظلمتا، ظلمتم، ظلمتو، میں نے، اور ظلمنا، ہم نے۔ اور عورت کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ایک کے لیے ظلمت۔ تو ظلمتو کا مطلب ہے کہ میں نے ظلم کیا۔ اسی سے باقی گردان فعل مضارع بھی، یظلم، یظلمون، تظلم، تظلمون، اظلم، نظلم، اور تظلم عورت کے لیے۔ اور امر کا صیغہ کیا ہوگا؟ اظلم، اظلمو، اور نہیں کا لا تظلم، لا تظلمو، اور فعل اس میں فاعل کیسے بنے گا؟ ظالم، مفعول مظلوم، مصدر ظلم۔ جی،
تو ظلمت کا معنی ہوگا کہ میں نے ظلم کیا. نفسی، نفس کہتے ہیں جان کو، اور جب کہیں گے نفسی تو کیا ہوگا؟ اپنی جان، میری جان. نفسی اپنی جان پر. اور یہ نفس کیا ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 293 سے زائد مرتبہ آیا. 293 سے زائد ٹائم قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو نفسن کا مطلب ہے جان. اس کی جمع کیا ہے؟ نفوس، انفس. اور اس جمع کو عربی گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی جمع، کہ جس جمع کو بناتے ہوئے واحد کے الفاظ سلامت نہ رہیں اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمع سالم. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون. مسلمون یہ واحد ہے، جب آپ جمع بنائیں گے تو واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں گے، مسلمون، یا نون کا اضافہ کریں گے تو مسلمین بن جائے گا. اس کو جمع سالم کہتے ہیں کیونکہ واحد کا صیغہ اس میں سلامت رہا ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے. جبکہ جمع مکسر میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا. آپ کے سامنے دیکھیے نفسن ہے، تو جب آپ اس کو جمع بنائیں گے تو یہ اسی حالت میں سلامت نہیں رہے گا بلکہ ٹوٹ جائے گا. درمیان میں کیا آ جائے گا؟ واو آ جائے گا. تو نفوسن، وہ ترتیب سلامت نہ رہی. اور اسی طرح انفس بن گیا تو شروع میں الف لگ گیا، تو یہ اس کی وہ حالت سلامت نہ رہی، اس لیے اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. جی، تو یہاں تک مطلب ہو گیا ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. ظلمن ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ ظالم، مظلوم اور ظلم یہ مصدر ہے، اسم مصدر. تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم. کثیرا بہت زیادہ. اور قرآن مجید میں یہ لفظ 74 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. جب یہ کہہ دیا ظلمت، میں نے ظلم کیا، اس کے بعد تاکید کے لیے دوبارہ سے کہا ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم. کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے، معصیت کر کے، خطائیں کر کے، گناہوں کا ارتکاب کر کے، بغاوت کر کے، تیری نافرمانیاں کر کے میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. تو اس تصور کے ساتھ، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے یہ پریکٹس بھی کرنی ہے اور نماز میں اس کو پڑھنا بھی ہے. زبانی یاد کر لیجئے. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کہ انسان یہ تصور کرے، اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ میں نے کتنے ظلم کیے ہیں. لوگوں پر بھی ظلم کیے ہوں گے، زیادتی بھی کی ہوگی، لیکن اپنی جان پر کتنا ظلم کیا ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں اپنے رب کی، کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. ظلمن کثیرا. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ میری جان کو ہو رہا ہے. یہ گناہ، یہ معصیت، یہ نافرمانیاں، یہ بغاوت مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی، اور جہنم میں میری جان کو، میرے جسم کو، میرے بدن کو جلنا ہوگا. ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. اور یہ احساس پیدا کیجئے. جب احساس ہوگا کہ میں گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، ظلم کرنے والا ہوں اپنی جان پر. اگر کوئی انسان اعتراف ہی نہ کرے کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غلط ہی نہیں ہوں تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے پہلے اپنی غلطی کو مانیے، تسلیم کیجئے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ احساس پیدا کیجئے اپنے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، بڑے گناہ کر چکا ہوں، تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں. تو یہ پہلا جملہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور پھر انسان اللہ سے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. دوسرے جملے پہ غور کیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے. وَلَا، اور نہیں،
यगफिरु ज़ुनूबा, यगफिरु बख्श सकता, अज़्ज़ुनूबा गनाहों को, ज़म्बुन वाहिद है, उसकी जमा क्या है ज़ुनूब, इल्ला अंता सवाए तेरे, अंता तू, मगर तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है, तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। वाव का मतलब होता है और, ला का मतलब नहीं, यगफिरु बख्श सकता, और ये फ़ेल मज़ारे का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होगा। यगफिरु, यगफिरूना, तगफिरु, तगफिरूना, अगफिरु, नगफिरु, और मुअन्नस के लिए तगफिरु। ठीक है, तो इसी से क्या है, यगफिरु नहीं बख्श सकता। तो ये गर्दाने हम पहले से आपको सिखा चुके हैं, सिर्फ जब वो कोई लफ्ज़ या सीगा आता है तो याद दहानी के लिए उसको दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है। वला यगफिरु, और नहीं बख्श सकता। ज़म्बुन वाहिद है, उसकी जमा इस्तेमाल हुई है ज़ुनूबुन, और ये भी जमा मुकस्सर है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ये आपने याद रखनी है। जमा सालिम आप पढ़ चुके, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा। तो ज़म्बुन वाहिद, और इसकी जमा क्या है ज़ुनूबुन, तो नहीं कोई बख्श सकता गुनाहों को, इल्ला अंता सवाए तेरे। तो ये तसव्वुर कीजिए कि गुनाहों को माफ़ करने वाला कौन है, कौन गुनाहों को बख्शेगा, किससे माफ़ी मांगी जाए, किसके सामने हाथ फैलाए जाएं, किससे तौबा की जाए, उसके अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। वला यगफिरु ज़ुनूब, और अपने गुनाहों का एहसास करते हुए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये दो जुमले हो गए, शुरू से एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। फिर इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं, गुनाह मैंने बहुत किए, जुल्म मैंने बहुत किए, लेकिन माफ़ी तुझसे मांगता हूँ, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। कहाँ जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ, किससे मांगूँ, तू ही देने वाला है, तू ही माफ़ करने वाला है, माफ़ कर दे। और अब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी। देखिए कितनी प्यारी दुआ है, फ़ग़फ़िरली, बस इग़फ़िरली बख्श दे, ली मुझको। इग़फ़िर का मतलब क्या है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ़ेल अमर का सीगा है। ये देखिए, फ़ग़ इग़फ़िर, इग़फ़िर, इग़फ़िरु, माफ़ कर, माफ़ वो तुम सब करो, ला तग़फ़िर, ला तग़फ़िरु, तो इससे क्या है, फ़ग़फ़िरली, तू माफ़ कर दे, बख्श दे, ली मुझको। मग़फ़िरतन मस्दर है, फ़ेल इसम फ़ाइल है, गाफ़िर, मग़फ़ूर और मग़फ़िरतन। ठीक है, मग़फ़िरतन बख्शना, मिन इंदिका अपने पास से, यानी अपनी ख़ास बख्शिश से, तू ही बख्शने वाला है, तू मुझे बख्श दे अपनी ख़ास बख्शिश से, वरहमनी, और तू रहम फरमानी मुझ पर। जी, और ये पीछे हमने पढ़ा, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, मग़फ़िरतन ऐसी बख्शिश जो तेरे पास से हो, तेरी ख़ास बख्शिश का मैं मोहताज हूँ। तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मग़फ़िरतम मिन इंदिका, और जब कहेंगे इंदिका तो मुराद होगा तेरे पास से, और जब कहेंगे इंदहू तो क्या माना होगा, उसके पास से। तो ये देख लीजिए, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदकुम, इंदी, इंदना, इंदहा। जी, वरहमनी, आखिर वरहमनी वाव का मतलब और इरहम फ़ेल अमर है, और माफ़ फरमा, रहम फरमानी मुझ पर। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआ के आखिरी अल्फाज, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल गफ़ूर बख्शने वाला है, और रहीम बेहद रहम करने वाला है। इन्ना का बेशक तू, ये हम पहले पढ़ चुके, इन्ना का मतलब बेशक, और इन्ना का कहेंगे तो बेशक तू, अंता का मतलब तू ही, और अल गफ़ूर बख्शने वाला, मग़फ़िरत करने वाला, और तौबा कबूल करने वाला। इसी से
استغفار اور مغفرت کے لفظ بھی نکلے ہیں. یہ الرحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جب ہم نے پڑھا تھا کورس کے آغاز میں تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے. تو رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، تو ہی بخشنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح سے یہ دعا ختم ہوگی. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس دعا کو آپ تمام حضرات نے یاد کرنا ہے اور نماز میں اس کو پڑھنا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جی اب جمع بنانے کے دو طریقے. آج ہم نے جو جمع پڑھی ہے وہ کون سی ہے؟ جمع مکسر، بروکن پلورل. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جمع سالم، سالڈ پلورل. مسلمون، مسلمین، کافرون، کافرین، یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے. کافر کی جمع کیا آتی ہے؟ کافرون. واحد کا صیغہ سلامت رہا، آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیا. کافرین، واحد کا صیغہ کافر سلامت رہا، آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیا. مسلمون واحد ہے، یہ سالم رہا، سلامت رہا، اور آخر میں ہم نے واو نون کا اضافہ کر کے جمع بنا دی مسلمون یا مسلمین، یا نون کا اضافہ کر دیا. جمع مکسر کیا ہے کہ اس میں واحد کے صیغے میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے. انفس، نفسن کی جمع انفس اور نفوس. ذنبن کی جمع کیا ہے؟ ذنوب. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. اور جمع مکسر کا ذکر واحد مؤنث کے صیغوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب جمع مکسر آئے گی تو اس سے پہلے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ واحد مؤنث کا. جیسے اردو کی ایک مثال دی ہے کہ میری اولاد پڑھتی ہے. اولاد اگر بچے ہوں تبھی جب آپ جمع بول رہے ہیں تو یہ اردو کی مثال ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا اولاد پڑھتا ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ میری اولاد پڑھتی ہے. اس میں بچے بچیاں دونوں ہوں تب بھی میری اولاد پڑھتی ہے، صرف بچے ہوں میری اولاد پڑھتی ہے. تو اس لیے اس کو جمع مکسر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، واحد مؤنث کا. جی جمع سالم کی مثالیں کیا ہیں؟ مسلمون، اس سے جمع سالم کیسے بنے گی؟ مسلمون، مسلمین. کافرون، کافرون، کافرین. اور جمع سالم کے بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بالکل آسان ہے. کافرون، اس کے واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے کیا ہوگا؟ کافرون. یا نون لگا دیں گے کیا بن جائے گا؟ کافرین. مسلمون سے مسلمون، مسلمین. بہت ایزی ہے جمع سالم. عابدون سے کیا ہوگا؟ عابدون، عابدین. فاسقون سے کیا ہوگا؟ فاسقون، فاسقین. جمع مکسر کی مثال ہے دو تو آج آپ نے پڑھی. نفسن، یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ نفوسن، انفس. اور ذنبن پڑھا، اور ذنبن کی جمع کیا آئے گی؟ ذنوبن. اس کے علاوہ تین مثالیں آپ کو اور دی جا رہی ہیں. قلمن، اس کی جمع کیا آئے گی؟ اقلامن. اور ذنبن، اس کی جمع ذنوبن. نفسن، نفوسن، انفس. کتابن کی جمع کیا آئے گی؟ کتبن. موتن، اس کی جمع کیا آئے گی؟ امواتن. جی فعل میں تاکید لانے کا ایک طریقہ ہے. آپ نے اس دعا میں سیکھا ظلمت نفسی. ظلمت کیا ہے؟ فعل ہے، میں نے ظلم کیا. ظلمت نفسی ظلما کثیرا. جب یہ کہہ دیا ظلمت، میں نے ظلم کیا، اس کے بعد دوبارہ ظلما کثیرا لایا گیا. یہ کس لیے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے. تاکید کی خاطر فعل کے بعد اسم بھی آتا ہے. ظلم تو فعل تھا اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اسم ظلمن بھی استعمال ہوا. اردو کی مثال کیسے ہے؟ میں نے مارا، اس کو مارا، ایسی مار مارا. مطلب کیا ہے؟ کہ خوب مارا، ایسی مار مارا. اب مار آ گیا، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ مارا، ایسی مار مارا. تو مارا اگر کہیں میں نے اس کو مارا تھی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کہا میں نے اس کو ایسی مار مارا تو اس سے تاکید پیدا ہوگی کہ اس کو خوب مارا ہے. جی اسی طرح کیا ہے؟ ظلمت ظلمن، میں نے ظلم کیا. ظلمن دوبارہ اسم کو لا کر مزید تاکید پیدا کر دی کہ بہت ظلم،
اغفر لی مغفرتن، تو بخش دے مجھے، مغفرتن بخشنا. تو یہ ظلم کیا میں نے، ظلم یعنی خوب ظلم کیا، بخش دیجئے بخشش یعنی خوب بخش دیجئے. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے اغفر فعل ہے، آخر میں اسم کو دوبارہ لے آئے، مغفرتن ظلم تو فعل ہے، تو ظلمن اسم کو دوبارہ لایا تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور یہ عرب زبان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تاکید کے لیے فعل کے بعد اسم کو دوبارہ لایا جاتا ہے. یہاں تک تو ہماری دعا کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ ہم نے سیکھی، اس کا ترجمہ سیکھا، اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے قرآن مجید کتنا آسان ہے. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں. اگر آپ نماز کو سمجھ جائیں گے تو قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو خیر گرامر کی طرف چلتے ہیں. گرامر میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ اگر آپ کا پہلا پروگرام ہے تو یہ چیز ہم ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ گرامر ہم آپ کو سکھائیں گے ٹی پی آئی کے طریقے کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن. جی، اور یہ ایک مؤثر طریقہ ہے. عربی زبان کے سیغوں کے لیے یہ آسان ہے. اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ آسانی کے لیے. سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے، آپ پریکٹس کیجئے، اشارے کیجئے. آپ کی جھجک اور شیطان آپ کے درمیان اور آپ کے سیکھنے کے درمیان حائل نہ ہو جائے، تو شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. فعل کے ابواب ہم نے جو پڑھے تھے، فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع، یہ 4 ہم نے پڑھے تھے، اور پھر اس کی گردانیں بھی ہم نے سیکھی تھی. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں اکثر فعل کتنے حروف کے ہوتے ہیں؟ 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فاتحہ ہے، فاتحہ 3 سے بنا، نصرہ نون صاد را سے بنا، ضرب ضاد را با سے بنا، سمع سین میم عین سے بنا. تو عربی میں اکثر جو فعل ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں. اور اگر ان 3 حرفوں میں سے کوئی ایک کمزور حرف آ جائے تو ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے. اور وہ کمزور حرف کون سے ہیں یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، صرف اس کی ریویژن ہو رہی ہے، اس لیے میں تھوڑا جلدی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ 3 حروف کون سے ہیں جن کو کمزور حرف کہا جاتا ہے؟ ان کو گرامر میں ان کا نام کیا ہے؟ حروف علت. کون سے ہیں؟ واو، یا، الف. یہ 3 ہیں، اور ان کی آواز نکلتی ہے ایسے او، آ، ای. تو یہ کمزور ہیں کیونکہ یہ تھک جاتے ہیں، مگر ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو بدلنے کا انداز ان کا دیکھیے. اس گردان میں قال، قالو، تو یہ فعل ماضی کی گردان ہے، قال، قالو. اور اس کے بعد قلت، قلتم، قلتو، قلنا. اور مونس کے لیے قالت. فعل مضارع یقول، یقولون، تقول، تقولون، اقول، نقول. اور مؤنث کے لیے تقول. جی، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اتنے کمزور ہیں. اس میں تھا نا واو استعمال ہوا ہے، قال الف ہے، اور تو اس میں الف کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، الف کیا ہے؟ کمزور حروف میں سے ہے. آپ دیکھیں گے جب ہم امر کا صیغہ بناتے ہیں قل، تو یہ آپ کو الف یہاں پر نظر نہیں آ رہا. اور الف بھی یہ بدل کر آیا تھا، اصل میں کیا تھا؟ واو تھا، قوالا. تو ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو ہی کمزور ہے کہ حکم سنتے ہی ڈر کر غائب ہو جاتے ہیں. فعل امر کیا ہوگا؟ قل. قرآن مجید میں یہ لفظ بہت سارا استعمال ہوا ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جی، یہ عام سمپل مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. تو یہ یہاں پر آپ کو نہ واو نظر آ رہا ہے نہ الف نظر آ رہی ہے. تو یہ فعل امر میں یہ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کمزور حرف ہیں اور یہ غائب ہو جاتے ہیں. کمزور حرف کتنے ہیں؟ واو، الف، یا. جی، قولو، لا تقل، لا تقولو. جی، آگے چلتے ہیں. 3 حروف ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں، یہ ٹیم میں کام کرتے ہیں، واو، یا، الف. تو یہ بدلتے رہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے یہ اصل میں تھا واو، قوالا، تو یہ کس سے بدل گیا؟ الف سے بدل گیا، قالا بن گیا. اور یقولو یہ آپ کے سامنے ہے، اور قل میں یہ بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو یقولو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر الف ہے لیکن یہ یہاں پر واو استعمال ہوا. تو ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر تھک جائیں تو بالکل بھی غائب ہو جاتے ہیں فعل امر میں، جیسے قل ہے. اسی طرح دوسرا فعل قامہ، اس میں بھی آپ دیکھیں گے جیسے قالا میں الف تھا، اس میں بھی کیا ہے؟
الف ہے، اور یہ بھی کمزور حرف ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. یہ خود الف بدلا ہوا ہے، اصل میں تھا قوامہ تو اس سے قامہ بن گیا. اور اسی طرح فعل امر میں آپ دیکھیں قوم غائب ہو گیا، نہ الف نظر آ رہی ہے نہ واو نظر آ رہا ہے. قومو لا تقم لا تقومو، اور پھر قائم مقوم اور قیام. ٹھیک ہے، یہ سم فاعل مفعول اور مصدر. آگے چلتے ہیں، سبق کا اختتام ہونے جا رہا ہے. تو سبق کے اختتام میں ہم کیا سیکھتے ہوتے ہیں؟ ہر سبق کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ اوپر اٹھیے، اوپر اٹھیے. اس میں ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، رفعت اور مقام انہیں عطا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہا جائے گا نا حافظ قرآن کو، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے تلاوت کر، ایسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا. تو اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، عزت وقار چاہتے ہیں، بلند ہونا چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو سینے سے لگا لیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے، اس کی تعلیم کو دنیا کے دیگر لوگوں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا کر دے گا، آپ بلند ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اگر آپ رفعت چاہتے ہیں تو قرآن مجید پر عمل شروع کر دیجئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے بلندی، مرتبہ، مقام عطا کر دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جو لوگ اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کو مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو مسلمانوں نے جب چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ذلت اور مسکنت، ذلیل اور رسوا کر دیا. تو بلندی، عزت، رفعت، مقام کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے. یہ آج کا نقطہ تعلیم ہے. اس کو پلے باندھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر ہمیں مقام چاہیے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اس سے مقام، مرتبہ، رفعت، ترقی اور بلندی ملے گی. جی، کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ آج کے دور کی تحقیق کے مطابق انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں کون سی چیز اس کو کامیاب بنائے گی؟ کیسے کامیاب بنے گا؟ آج کے دور کے جو محققین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رویہ اور سلوک انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. آپ کا رویہ اچھا ہو، آپ کا سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اپنے آپ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، کامیاب ہو جائیں گے. پر امید رہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ پر امید رہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. مثبت سوچیں، اچھی سوچ رکھیں، نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچ، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. ثابت قدمی، کوئی کام شروع کریں اس پہ ڈٹ جائیں، اس کو کرتے چلے جائیں، ثابت رہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں: رویہ، سلوک، اعتماد، پر امید اور مثبت سوچ،
ثابت قدمی. اور پھر کیا ہے؟ غور و فکر کرنے والا ذہن. کامیابی کے لیے غور و فکر کرنے والا ذہن چاہیے، بہترین اخلاق چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ چاہیے. تو اب ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استاد یا اور ان سے اہم چیزوں کو انسان کے اندر اس سے بہتر انداز میں پیدا نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی استاد، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہترین اخلاق، غور و فکر کرنے والا ذہن، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کے علاوہ جو ہم پیچھے پڑ چکے، رویہ، سلوک، اعتماد، بھروسہ، پر امید اور مثبت سوچ، ثابت قدمی، تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اندر کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب آپ قرآن مجید کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے. اور یہ قرآن آپ کو دے گا اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے. دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے؟ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا. ذہن اور دل کو سکون اس دنیا کا اصلی تحفہ ہے. آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ قرآن مجید سے. آخرت کی کامیابی جو دائمی اور سچی کامیابی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. 60-70 سال فنش، ختم. اس کے بعد ڈیڈ باڈی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہاں کی کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے. اور یہی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے. تو یہ کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کتاب میں ہے. اور یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کتاب دے دی کہ اس کتاب میں کامیابی کے سارے نسخے موجود ہیں. اب تم چاہو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے نسخوں پر عمل کرو اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. برکت کا ہمارا نظریہ، قرآن مجید ببرکت کتاب ہے لیکن ہمارا نظریہ محدود ہے. قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیے کہ صرف پڑھ لیں گے، گھر میں رکھیں گے، برکت ہو جائے گی. محدود نظریہ نہیں، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہوئے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو قرآن سے مل جائے گی، آخرت کی کامیابی چاہیے تو قرآن کو غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچئے، فکر کیجئے. پہلی چیز قرآن کو پڑھنا سیکھیے. پڑھنے کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. جب آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ اس پہ غور و فکر کر سکیں گے. اور غور و فکر اور تدبر کرنے سے آپ کا ذہن روشن ہو جائے گا، آپ کو دلی سکون اور چین ملے گا. پھر آپ قرآن مجید سے آپ کو وہ نسخے ملنا شروع ہو جائیں گے جو کامیابی کے نسخے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس قرآن کو نشر کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس کو محدود صرف برکت کے لیے، محدود برکت کے نظریے سے نہ سوچئے، بلکہ سوچئے کہ کامیابی کی کتاب ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو ہم نے پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہے. اب تک ہم نے 18 اسباق مکمل کیے. نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ کتنے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں؟ 117 الفاظ سیکھے ہیں. کتنے؟ 117 اونلی 117 الفاظ سیکھے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 38,122 بار آئے ہیں. 117 الفاظ ہم نے آپ کو سکھائے ہیں 18 اسباق میں، اور یہ قرآن مجید میں 38,122 مرتبہ آئے. اور قرآن مجید کے کل تقریباً الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000 الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ داعیہ کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے کہ آپ اللہ کی کتاب کو
پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اور اس کے لیے پلاننگ کیجئے، ڈیلی کچھ وقت نکالیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔